اور اسی پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار ہیں ڈاکٹر ماریہ سلطان۔ میم بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کیا کہیں گی، ایک یہ اجلاس ہونے جا رہا ہے شنگھائی تعاون تنظیم کا، کس طرح سے دیکھتے ہیں اس اجلاس کو، اور جس طرح سے یہ استقبال کیا جا رہا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے اور عشائیہ بھی دیا گیا ہے، ان تمام چیزوں کو کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں جی، یہ پاکستان کے لیے اور اس خطے کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت پورے خطے میں، اس وقت پوری دنیا میں اس وقت مختلف قسم کی جو ہے جنگ کا ماحول ہے، مختلف جگہوں کے اوپر کانفلکٹ چل رہے ہیں، اور ایسی صورتحال میں خطہ جو ہے نہ صرف یہاں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہے بلکہ اپنے اقتصادی تعاون کے ذریعے اقتصادی مستقبل کے لیے تمام وزراء اعظم یہاں پاکستان میں موجود ہیں۔ یہ یقینی طور سے پاکستان کو ایک نئی سوچ اور ایک نئی اقتصادی ترقی کی راہ پہ گامزن کرے گا۔ ٹھیک ہے ماریہ صاحبہ، یہ بھی بتائے گا کہ اس طرح سے اب یہ سربراہی اجلاس منعقد کیا گیا ہے، پاکستان کا امپیکٹ کس طرح دیکھتی ہیں آپ دوسرے ممالک پر؟ اب دیکھیں بہت زبردست ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں اس سے پہلے پاکستان اگر کہیں بھی نظر آیا بین الاقوامی نیوز میں تو اس کے اندر زیادہ تر باتیں جو ہے منفی رہی ہیں۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان جو ہے نہ صرف ایک کمیونٹی آف نیشنز میں باعزت طریقے سے کھڑا ہے بلکہ آپ میزبانی کر رہے ہیں دنیا کے بڑے ترین ملک، یعنی کہ جو اہم طاقتیں ہیں چین، روس، وہ نہ صرف آپ کے ملک میں ان کے وزیر اعظم موجود ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ صرف بات وقت تک نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ اس کے بعد بہت سارے مختلف یادداشت جو ہے سائن کر رہے ہیں، اور اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ پاکستان جو ہے دنیا کے لیے ایک تجارتی مرکز کے طور پہ ابھرے، اور اس تجارتی مرکز کو حقیقت بنانے کے لیے یہ تمام تعاون جو ہے شنگھائی تعاون تنظیم جو ہے بہت کلیدی کردار ادا کرے گی۔ اچھا ماریہ صاحبہ، یہ بھی بتائے گا جس طرح سے بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر اس وقت آئے ہیں اس اجلاس میں، تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ بھارتی وزیر اعظم خود آتے تو یہ کیسا ہوتا؟ دیکھیں خود آتے تو ظاہر ہے یہ ایک اچھی بات تھی، لیکن اس سے ایک چیز بڑی واضح ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ایس سی او کو فعال نہیں کرنا چاہتے ہیں اور ایس سی او کی اہمیت سے ناراضی نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اہم بات یہی ہے کہ ایک نیا اقتصادی بلاک بننا جا رہا ہے، اور ہندوستان جو ہے دوسری طرف امریکہ کے ساتھ کھڑا رہا ہے، امریکہ کے ساتھ ان کے معروضی حقائق ہیں، معروضی تعلقات ہیں، چاہے وہ اقتصادی لیول کے اوپر ہوں، عسکری لیول کے اوپر ہوں، اور یہ جو نیا اقتصادی بلاک ہے جس میں پاکستان، روس، چین، وسط ایشیا کے ممالک، کرغزستان، بیلاروس وغیرہ، یہ 7+ ایران، یہ اس بات کی واضح نشاندہی ہے کہ اگر آپ بین الاقوامی تجارت کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلیں گے اور باہمی تعاون کے ذریعے علاقائی مسائل کا حل ڈھونڈیں گے تو ظاہر ہے پاکستان آگے جائے گا، اور یہی وجہ ہے کہ ہندوستان باوجود اپنی تمام تر جو ہے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں اپنی مس گیونگز کے، اس کے باوجود وہ آج ایس سی او کی سمٹ اٹینڈ کرنے پاکستان آئے ہوئے ہیں۔ اچھا ماریہ صاحبہ، یہ بھی بتائے گا جس طرح سے ایس سی او کو مستقبل کا گروتھ ہب بنایا جا رہا ہے، ایس سی او کا مستقبل کس طرح سے دیکھتی ہیں آپ، اور جس طرح سے علاقائی تنظیموں کو بہت اہمیت حاصل ہوگی؟ دیکھیں ایس سی او ایک منفرد تنظیم ہے، یہ منفرد تنظیم اس لیے ہے کیونکہ یہ 3 اہم چیزوں کے بارے میں بڑی سنجیدگی سے کام کر رہی ہے۔ ایک انفراسٹرکچر، کیونکہ جب تک آپ دونوں کے درمیان یا تمام ممالک کے خطے کے درمیان رسائی نہیں ہے تو کوئی ترقی ممکن نہیں ہے، تمام باتیں وہیں کی وہیں رہ جاتی ہیں، اس لیے اس کا ایک بہت اہم پلر جو ہے انفراسٹرکچر کے ساتھ ہے۔ دوسرا جو ہے وہ توانائی کے شعبے کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون چاہتے ہیں۔ اس وقت جو 3 بڑے ملک ہیں جیسے قزاقستان، روس اور ایران، توانائی کے شعبے میں ساری دنیا کو توانائی پہنچاتے ہیں، اور آپ کی دوسری طرف جو لینے والے ملک ہیں اس میں پاکستان، چین اور باقی ممالک ہیں۔ تو اگر آپ ان ممالک کے ساتھ مل کر آگے چلتے ہیں تو ظاہر ہے توانائی کے شعبے میں آپ خود انحصار ہو جائیں گے، خود انحصاری کا فاصلہ بڑی جلدی سے طے کریں گے۔ اس کے بعد پاکستان جو ہے اس تمام جو لینڈ لاکڈ کنٹریز ہیں وسط ایشیا کی، ان کو جو ہے بحر عرب تک جو ہے رسائی دے گا، اور بحر عرب سے بین الاقوامی سمندری راہداری تک۔ تو ایک لحاظ سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ گلوبل جو اکانومی ہے اس کے اندر یہ گروتھ کا ایک پوٹینشیل ہے، اور پھر اس میں انڈسٹریل ہب اور سائنٹیفک کوآپریشن کے جو کمپوننٹس ہیں وہ چین، روس اور باقی ممالک کے ساتھ مل کر پاکستان کے ساتھ جب آپ دیکھتے ہیں تو یہ ایک طرح سے منفرد اور جامع حل کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور آپ امید رکھتے ہیں کہ اس سے بہتر چیزیں آئیں گی اور یقینی طور کے اوپر کچھ ٹینجبل چیزیں آؤٹ کم نکلے گا۔ اچھا ماریہ، یہ بھی بتائے گا کہ آگے چل کر ایس سی او کانفرنس کے نتائج کیسے ہوں گے، سرمایہ کاری کے حوالے سے بتائے گا یہ کتنا سازگار ثابت ہوگا پاکستان کے لیے؟ دیکھیں بہت زیادہ، کیونکہ ہماری سب سے بڑی بات ہے جیسے کہ آپ جانتی ہیں
इस वक्त सबसे बड़ा मसला क्या है हमारा सबसे बड़ा मसला ये था कि जी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी पाकिस्तान में, पाकिस्तान में सरमायाकारी कौन करेगा। तो जी SCO के सरबराहान की यहाँ मौजूदगी में इस वक्त रूस का वक्त है, चीन का वक्त है, तो यहाँ बड़ी सरमायाकारी जो है देखने में नजर आएगी। और जब बड़ी सरमायाकारी देखने में नजर आती है तो जाहिर है उससे इकोनॉमिक इम्पेटस बेहतर होता है। और फिर साथ ही साथ दूसरा इशू जो था वो आपका ये है कि आप डॉलर के ऊपर जो इन्हिसारी है वो खत्म होगी, क्योंकि अभी हम जो कुछ भी लेना चाहते हैं वो हमें डॉलर के जरिए लेना पड़ता है। लेकिन जब हम SCO के ममालिक के साथ चलेंगे तो जाहिर है इसमें बहुत सारा युआन और बाकी तमाम। ठीक है, मारिया सुल्तान अपना तजिया पेश कर रही थी, आपका बेहद शुक्रिया, आपने बोल न्यूज़ को वक्त दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।